میرے گھر میں چوری ہو گئی ہے، جن لوگوں پہ شک ہے وہ اپنے ہیں، ہم ان کے خلاف قانونی کارروائی بھی نہیں کر سکتے، اللہ سے دعا مانگتے رہیں۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ سورۃ زلزال جو ہے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، یہاں تک پڑھتے رہو، اللہ کہے گا انشاءاللہ چوری ظاہر ہو جائے گی۔ داڑھی کاٹنا جو ہے فسق ہے، بار بار کاٹنے سے گناہ کبیرہ ہو جاتا ہے، اور کبیرے کا مرتکب فاسق ہے۔ اگر رکوع میں ہم سبحان ربی العظیم 3 دفعہ سے زیادہ پڑھیں کوئی حرج نہیں۔ بیوی اپنے خاوند کو زکوٰۃ دے سکتی ہے، ہاں دے سکتی ہے، لیکن خاوند بیوی کو نہیں دے سکتا، اس لیے کہ بیوی کا خرچہ تو اس کے ذمہ واجب ہے، لیکن بیوی کے ذمہ تو خاوند کا خرچہ نہیں ہے نا۔ اگر خاوند غریب ہے تو دے اس کو زکوٰۃ، لیکن اچھی بیوی ہے کہ خاوند کو زکوٰۃ دینا چاہتی ہے ویسے مدد کر دے۔ آج کل بیویاں بھی ہوشیار ہیں، بھی خاوند بھی خوش ہو جائے گا، اللہ کی زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی۔ آج کل بھی بیویاں بڑی تیز ہیں ماشاءاللہ۔ مجھے نیند بہت آتی ہے، کھانا کم کر دے نیند کم ہو جائے گی۔ جب 2 کلو روز کا گوشت کھاؤ تو نیند تو آئے گی نا۔ کبھی برگر کھا رہے ہو، کبھی چپس کھا رہے ہو، کبھی علم گلم بلم، نیند تو آنی ہے۔ نہ کھاؤ تو دن روٹی دیکھو نیند آتی ہے۔ زمزم لے جائیں، اس میں پانی ملا دیں، آپ جانیں، آپ کا کام جانیں، بہرحال کسی کو دھوکہ نہ دیں تو بہتر ہے۔ ایسے ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ نے زمزم کے پانی میں ایک ایسی تاثیر رکھی ہے، اگر اس کو مثلاً 1 گلاس زمزم میں 1 گلاس پانی میں وہ بھی زمزم ہو جاتا۔ ایک بہت بڑے لیبارٹری کے ماہر نے ٹیسٹ کیا ہے باقاعدہ کہ زمزم رکھا، ایک پانی رکھا، دونوں کی ٹیسٹ لیا، پھر اس میں زمزم ملا دیا، وہ بالکل وہی زمزم ہو گیا۔ ہمارے ملک میں رواج ہے کہ عورتیں ختم کراتی ہیں، 20-30 عورتیں مل کر پڑھتے ہیں، اس کے بعد کھانا وغیرہ کا اہتمام ہوتا ہے۔ ہمارے گھر کی عورتیں بھی یہ خالص بدعت ہے، اور یہ تمام بدعات کا منبع جو ہے نا ہوتی ہی عورت ہے۔ یہ 11ویں شریف بھی تو عورت سے شروع ہوئی ہے نا، تو یہ بالکل بدعت ہے۔ اپنے گھر میں خود بیٹھ کے قرآن پڑھو، یہ کہہ کہ عورتوں کو اکٹھا کرو جی آج ہمارے گھر میں قرآن خوانی ہے، پھر کھانا کھلایا جائے گا۔ اچھا اگر وہ قرآن پڑھنے میں مخلص ہیں تو کھانا کس بات کا؟ کھانا نہ کھلاؤ، پھر دیکھو آتی ہیں دوسری دفعہ، وہ تو کھانا کھانے آتی ہیں کہ چلو اچھی بریانی مل جائے گی، فائدہ کوئی نہیں، ثواب کوئی نہیں ہوگا۔ میرے بچے ہیں 10-12 سال کی عمر ہے، پٹھے کام نہیں کر رہے، اللہ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، صحت عاجلہ عطا فرمائے۔ سب سے بڑی تو میری بیٹی علاج ہے زمزم، اور دوسرا علاج یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد 7 دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھ کے تم اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے ان کے سارے بدن پہ پھیر دیا کرو۔ 2 باتیں۔ اور تیسرا علاج یہ ہے کہ حدیث پاک میں ہے باقاعدہ، حضور نے فرمایا کہ حبۃ السوداء شفاء من کل داء الا الموت، یہ کلونجی جو ہے یہ ہر بیماری سے شفا ہے، صرف موت کو شفا نہیں دے سکتی۔ تو اس کا طریقہ یہ لکھا ہے حکماء نے کہ تلوں کا تیل جو ہے، آپ سمجھتے ہیں آپ کے ملک میں عام چیز ہے تل، ان کا تیل مثلاً 2 چھٹانک، 1 چھٹانک اس میں کلونجی کا تیل ملا دیں، اچھی طرح ملا کے رکھ لیں، اسی تیل کی صبح و شام ان کو مالش کریں، تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے تکلیفیں دور ہو جائیں گی۔ حدیث کا حکم ہے، ہمارا تو ایمان ہے۔ اگر تمہیں یقین نہ ہو پھر نہ کرنا، اصل بات ہے یقین ہی نہ ہو بندے کو، ارتکاز کامل ہی نہ ہو تو نہ نماز ہوتی ہے نہ عبادت ہوتی ہے۔ اگر عورت کا ارتکاز کامل نہ ہو تو روٹی کی نہیں پکا سکتی، ہاتھ جل جائے گا یا روٹی جل جائے گی۔ تو ایک روٹی نہیں پک سکتی، چائے کی پیالی نہیں بن سکتی، تو اولاد وظیفے میں اثر کیسے ہو سکتا ہے؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ یقین کامل ہو کہ اللہ کا قرآن ہے، حضور نے فرمایا کہ فاتحہ شفا ہے، تو پھر شفا ہے۔ اگر اس میں دیر ہو رہی ہے تو ہمارے گناہ ہیں، ہمارا عقل حلال نہیں ہے۔
ہمارا صدق مقال نہیں ہے۔ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، میں نے زیارت تو کی ہے لیکن چونکہ لاؤبالی دور تھا، بچپن تھا، اس لیے کوئی اہمیت نہیں تھی دل میں بزرگوں کی۔ زیارت میں نے کی ہے بہرحال، تو ان کے بارے میں یہ بات بڑی مشہور ہے، یعنی کئی بزرگوں نے مجھے بتائی ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ جس قسم کا بگڑا تگڑا شرابی، زانی، ڈاکو، قاتل فقیر کے لنگر میں لے آؤ، 40 دن لنگر میں رہے، کپڑے بھی میرے پہنے، کھانا بھی میرا کھائے، اور جو میں کہوں نمازیں بھی پڑھے، انشاءاللہ 40 دن کے بعد اللہ اس کی زندگی کو بدل دیں گے۔ کہتے ہیں کئی لوگ گئے اور جو بڑے بڑے ڈاکو تھے نا ولی اللہ بن گئے۔ بہرحال اللہ عالم ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں۔ وجہ کیا تھی کہ 40 دن تک حرام کھانے سے بچا لیا، حرام پہننے سے بھی بچا لیا، نماز کی بھی پابندی کرا دی، اور اوراد اور وظائف اور ذکر اللہ کی بھی پابندی کرا دی، انقلاب کیسے نہیں آئے گا؟ آپ خود کر کے دیکھ لیں، 40 دن تک گھر میں بھوکے مر جاؤ، حرام نہ کھاؤ، دیکھو پھر دعائیں منظور ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی ہیں؟ تو شہود کی حالت میں بیٹھا ہو یا چوکڑی لگا کے بیٹھا ہو، ٹیک نہ ہو تو وضو نہیں ٹوٹتا ہے نیند سے۔ کہتے ہیں جی کہ میری بیوی آئی ہوئی ہے، ہم میاں بیوی ساتھ ہیں اور عمرے پہ آئے ہیں، میں نے سنا ہے مسئلہ کہ اگر میاں بیوی عمرے کے بعد آپس میں ہم بستری کریں تو 50 لاکھ صدقے کا ثواب ملتا ہے، تو ٹھیک ہے ثواب کماؤ۔ بیوی مانتی نہیں ہوگی نا، اس نے حدیث گھڑ لی۔ یہ حضرت ہم نے آپ سے سنا ہے، نماز پہ تو ملے 1 لاکھ، میاں بیوی ملنے پہ ملے 50 لاکھ۔ اللہ نے عقل بھی دیا ہے یا بھوسا بھرا ہوا ہے؟ ویسے بیوی نہیں مانتی تو اس کو کوئی ہدیہ شدیہ لے کے دے دو، مان جائے گی۔ حدیثیں تو جھوٹی نہ بناؤ۔ ساس سسر دونوں فوت ہو گئے، بھائی اکلوتی بہن کو کہتا ہے کہ والد نے جو گھر بنا کے دیا ہے وہی تمہارا حصہ ہے، حالانکہ وہ گھر تحفے میں دیا تھا، اس سے کہیں زیادہ کی پراپرٹی والے چھوڑ گئے۔ میرے بھائی ساری جائیداد میں حصہ ہے، اس مکان میں بھی حصہ ہے، باقی جائیداد میں بھی حصہ، اور مکان میں بھائیوں کا بھی حصہ ہے، وہ صرف تمہارے لیے تحفہ نہیں ہے۔ ایک مسافر شخص ہے، مقیم امام کے پیچھے صرف آخری رکعت میں ملا ہے، اب نماز پوری پڑھے گا کیونکہ وہ امام کے تابع ہو گیا۔ تو یہی تو ہم روتے ہیں کہ بابا امام کے بغیر گزارا نہیں۔ اب دیکھو نا، حالانکہ امام مقیم ہے، وہ تو مسافر ہے نا بیچارہ، یہ نہیں ہے کہ 2 رکعت میں سلام پڑھ، نہیں، اب چاہے 1 رکعت میں ملے اب نماز پوری پڑھے گا۔